اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 111 پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے، جنت سے مایوس کر کے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس قسم کے جملے کہا کرتے تھے کہ جو یہودیت یا نصرانیت پر مرے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ تو اہل کتاب کی محض تمنائیں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کرے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے یعنی یہود اور نصارہ کے اس دعوے کو غلط، بے سند قرار فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان یہود و نصارہ نے دین کی روح کو، دین کی اصل حقیقت کو فراموش کرتے ہوئے ہر ایک نے اپنے لوگوں کو اپنے جنتی ہونے کا، اپنے حق پر ہونے کا، جبکہ اپنے علاوہ بقیہ سب کے گمراہ و جہنمی ہونے کا باطل و بے سروپا نظریہ و عقیدہ قائم کر رکھا تھا۔ لیکن یہ ان کے خود ساختہ نظریات تھے کہ جو دلائل سے صرف نظر تھے۔ تورات و انجیل میں ایسی کوئی بات بیان نہ ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ان باطل و بے بنیاد دعووں کو غلط قرار فرما دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں اگر کوئی دلائل سے صرف نظر کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے، کوئی نظریہ پیش کرتا ہے، اور اس عقیدہ و نظریہ کی بنیاد پر اپنے حق پر ہونے اور دیگر کے گمراہ ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، تو ایسے لوگ در حقیقت خود گمراہ ہیں، ایسے لوگ خود ہی خطا پر ہیں، اور اس قسم کے لوگ تقریباً ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ لہذا پھر یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے نوسر بازوں سے، ایسے فتنہ و شر پھیلانے والوں سے، ایسے راہزنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور اس سلسلے میں فقط علماء اسلام سے رجوع کرے۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔